نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورۃ بقرہ کی 23 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ گزشتہ 22 نمبر آیت مبارکہ کے متعلقہ کچھ تفصیلات ہم نے سنی۔ اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ جب تمہارے لیے زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا، آسمان کو چھت اللہ نے بنایا، آسمان سے بارش اور رحمت کا نزول اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر زمین سے انگوریاں، پھل، ثمرات، یہ سب کچھ اللہ اگاتے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں علم ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ تم جانتے ہو۔ اس کے باوجود جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں اپنی توحید کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور اس توحید الوہیت پہ اللہ نے بے شمار دلائل جو ہے وہ بیان فرمائے۔ آج اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے رسول کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک شبے کے اندر، مما، اس چیز کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ یہ ما ادوات عموم میں سے ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ مما نزلنا، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آیات گھڑ گھڑ کے اختراع کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے، یہ منزل من اللہ کتاب نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے چیلنج کر کے کہا اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ بنا کر لاؤ۔ عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، عربی لغت کے ماہر ترین لوگ تھے، ان سب کو چیلنج کر کے کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی سورت بنا کر لاؤ۔ سورت تو بڑی دور کی بات ہے، پارے تو بڑی دور کی بات ہے، رکوع تو بڑی دور کی بات ہے، اس آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا لفظ بنا کر دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر خود نہیں بنا سکتے تو کائنات کے اور جو عرب ادبا ہیں، خطبا ہیں، واعظین ہیں، لغت دان ہیں، سارے لوگوں کو ملا لو، اور جن کی پوجا پرستش کرتے ہو، جن کی عبادتیں کرتے ہو، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہو، ان سب کو بھی بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی ذات سے ہٹ کر کائنات کی ہر چیز کو لے آؤ، سارے مل کر اللہ کے کلام میں سے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دو بڑے پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو اپنے نبی کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا اس کلام مجید اور فرقان حمید جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس وقت عرب کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑی عرب شاعری کے اندر بڑے بڑے مشہور لوگ تھے، بڑے بڑے لغت دان موجود تھے، بڑے بڑے نجومی موجود تھے، بڑے بڑے جادوگروں کا کلام پڑھا جاتا تھا، بڑے بڑے عربی مرثیے گائے جاتے تھے۔
اللہ نے ان سب کو چیلنج، اس لیے تو کلام مجید جو ہے ان کی زبان، ان کی لغت کے اندر ہی اللہ نے نازل فرمایا، اور یہی جنتی زبان ہے، قیامت کے دن اسی زبان کے ساتھ پوری دنیا گفتگو کرے گی۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک شبہ ہے، معمولی سا شک بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مخلوق میں سے کسی فرد کا کلام ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ ایک مسئلہ تو اللہ نے یہ بھی حل کیا کہ آج بڑے لوگ ہیں جو یہ شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ شرکی عقیدہ جو ہے اس امت کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے امتوں کے اندر بھی تھا۔ جیسے عیسائی جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے، اور یہودی جو ہے عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے تھے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آئی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک گروہ نے اللہ کے پیغمبر کی بشریت اور ابدیت کا یہ انکار کر کے نور میں نور اللہ کا دعویٰ کر دیا۔ عجیب و غریب ایک عقیدہ گھڑ لیا، شرکی عقیدہ گھڑا، اختراع کیا۔ اللہ نے اس عقیدے کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا مما نزلنا علی عبدنا، اور اللہ نے جب بھی کسی بڑے معاملے کا تذکرہ کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ صفت کے طور پہ استعمال کیا وہ عبد کا لفظ ہی تھا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یہ سورت کہف پڑھیں، اس کی ابتدائی آیات دیکھیں تو وہاں پر بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اور سورت اسراء دیکھیں، معراج کی رات جو ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورت 15 پارے کی ابتدائی آیت دیکھیں، وہاں پر بھی اللہ نے ایک بڑے واقعہ کا تذکرہ کیا نا، جو انسانی عقل کے ماورا لگتا ہے، انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے اللہ نے مخلوق میں سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرائی ہو، جنت جہنم کو دکھا کر واپس پہنچا دیا ہو، یہ عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بڑے لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں، عقل پہ دین کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور معیار حق کی عقل کو تسلیم کرتے ہیں، یہ باطل لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا، یہ واقعات عقل کے مطابق ہوتے تو اللہ یہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، 7 آسمانوں سے بہت اوپر لے گئے، جنت جہنم دکھا کر واپس بھیجا، یہ چند گھنٹوں کی بات ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو اسے قبول کر کے دکھائے، لیکن اللہ نے یہ واقعہ کلام مجید کے اندر ذکر کر کے ثابت کیا کہ یہ برحق بات ہے، عقل مانے یا نہ مانے۔ اس وقت کے جو عرب لوگ تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ ان شرطیہ ہے، یہ شرط لگا کر کہا اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک شبہ ہے کہ جو کچھ ہم نے آسمان سے اپنے بندے پر کلام نازل کیا یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ فرقان حمید نہیں ہے، یہ منزل من اللہ کتاب نہیں ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لاؤ اس کے مقابلے میں۔ سورت مبارکہ بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، الف لام میم، یہ 3 حروف مقطعات جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی لفظ بنا کر دکھاؤ، کوئی تم بھی جوڑ کے 3 حرف جو ہیں ایک لفظ بنا کر دکھاؤ، جس طرح اللہ نے کہا معجزتاً کا الف لام میم ہا میم وغیرہ وغیرہ بنا کر دکھاؤ۔ اور اگر تم سے نہیں ہو سکتا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کائنات کے ہر مخلوق کے لے آؤ۔ 96,000 سے زائد جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے مخلوقات کا تذکر کیا، سب کو اکٹھا کر لو، جتنے تمہارے مساعدین ہیں جن کی پوجا پرستش کرتے رہتے ہو، ہر وقت ان کی عبادات کے گیت گاتے رہتے ہو، ان سب کو بھی ملا لو، زندوں کو بھی ملا لو، مردوں کو بھی ملا لو، سارے مل کر اللہ کا کلام میں سے ایک چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے میں بنا کر لاؤ۔
اگر نہیں بنا سکتے ان کنتم صادقین، یہ دعویٰ پیش ہے نا، اگر یہ دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے پہ دلیل لاؤ نا۔ جو کائنات کے اندر جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہوتا ہے ہمیشہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، سچا دعویٰ تو وہ ہوتا ہے جو دلیل پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی بڑے لوگ ہیں جو تحقیق چھوڑ کر، دلائل چھوڑ کر جو ہے تقلید کا چور دروازہ تلاش کرتے ہیں، اور تقلید کے چور دروازے سے اللہ کے دین کو برباد کرنے کی سعی مذموم کی ہے۔ اللہ نے کلام مجید کے اندر یہ دلائل کیوں دی ہیں؟ تاکہ اس تقلید نظریے کو رد کیا جائے جو اس سے پہلے قوموں کے اندر موجود تھا۔ بڑے بڑے بزرگ، علماء، زعماء ان کی باتوں کو اندھا دھند تسلیم کر دیتے، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر دیتے، کسی دلیل کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے یہ 30 پارے نازل فرمائے اپنی توحید کے بارے میں، نبی کی رسالت کے بارے میں، آخرت کے دن کے متعلقہ، قبر کے متعلقہ، دیگر احکامات دین کے متعلقہ اللہ نے 30 پارے نازل فرمائے۔ آج اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، آپ ایک عظیم انسان کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ ابد کا لفظ اللہ نے کہا مما نزلنا علی عبدنا، یہ کلام مجید کے اندر کبھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں عبد کہا، کبھی بشر کہا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے جو تحفہ نصیب فرمایا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ بعد میں ہے، عبدیت کا تذکرہ پہلے موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت کیا اللہ کے پیغمبر نے، جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد تسلیم نہیں کرتا، بشر تسلیم نہیں کرتا، اس کا عقیدہ رسالت بھی درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ نبوت بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، عبدیت، بشریت اور رسالت جو ہے یہ آپس میں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں تھا، کوئی رسول ایسا نہیں تھا جو عبد اور بشر نہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا۔ آج لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، کیسے شرکیہ دعوے کر لیتے ہیں اور کیسے شرکیہ نعرے لگاتے ہیں۔ مما نزلنا علی عبدنا، یہ آپ ہر نماز کے اندر اگر نور من نور اللہ کا کوئی عقیدہ رکھنے والا ہے، یہ نعرہ لگانے والا ہے، تو نماز کے اندر تو وہ بھی یہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ نماز کے اندر تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے، کیسا نفاق ہے، نماز کے اندر کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو کوئی دعویٰ اور نعرہ تبدیل کر لیتے ہیں، عقیدہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ نے کلام مجید کے اندر اس لیے فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، میرے نبی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعاؤں کے اندر کہتے تھے، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، سید نہبان کے اندر آتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر آتی ہے، اور امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر ذکر کیا، اور دیگر ائمہ محدثین نے اپنی کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں خود بھی اللہ تیرا بندہ ہوں، اور میرا باپ جو عبداللہ تھا وہ بھی تیرا بندہ تھا، نہ میں نور ہوں نہ میرا باپ نور تھا، وابن عمتک، اور جو میری ماں تھی وہ بھی کیا ہے؟ تیری عبادت گزار، تجھ پر عقیدہ رکھنے والی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اور جب دنیا سے فوت ہوتا ہے کوئی شخص مسلمان مومن، اس کی نماز جنازہ کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انہ عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، وابن عمتک، اللہ تیری لونڈی کا بندہ تھا، تیرے بندے کا بندہ تھا، تیرے بندے کا بیٹا تھا، کان یشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تیری توحید کی گواہی دینے والا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس موقع پر بھی کیا کہتے تھے؟ جب زندگی کے اندر دعائیں کرتے تو تب بھی بندگی کا اظہار کرتے تھے، تب بھی عبدیت کا اظہار کرتے تھے، اور جب کوئی فوت ہو جاتا مومن مسلمان، اس کے لیے جب دعا کرتے تو وہاں پر بھی لفظ عبدی استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بھول گئے، نماز کے اندر، نماز میں بھول گئے،
نماز ختم ہو گئی، کچھ رکھتے پھر پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح آپ بھول جاتے ہیں کئی مسائل میں بھی بھول جاتا ہوں، جس طرح آپ بھولتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اور بھولنا جو ہے یہ بشر کی صفت ہے، یہ عبد کی صفت ہے، یہ نور کی صفت نہیں ہے۔ اور کلام مجید کے اندر جو ہے سورۃ کہف جو ہے اس کی ابتدا بھی اللہ نے کس سے کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور آخر میں بھی کیا کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کائنات کے سامنے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق تمہارے اندر اور میرے اندر کیا ہے کہ یوحی الی، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی نازل نہیں ہوتی۔ باقی سب کچھ میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح پیتا ہوں، میں نے تمہاری طرح شادیاں کی ہیں، تمہاری طرح میری بھی اولاد ہے، تمہاری طرح ہی میں نے بھی اپنی بچیوں کی شادی کی ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ میرے بھی بشر کے ہیں، فرق تمہارے اندر میں اور میرے اندر کیا ہے، مجھے اللہ نے سید البشر بنا دیا، سید ولد آدم بنا دیا، کائنات کا سردار بشر بنا دیا ہے، اور میری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے میرے اور تمہارے اندر، کتنا صاف اور شفاف عقیدہ ہے، صاف ستھرا عقیدہ ہے، اس کے اندر کیسی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش کر دی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، کئی مرتبہ اس کو یاد بھی کیا ہوگا، صبح شام مومن پڑھتے بھی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اس کو پڑھے شام سے پہلے فوت ہو جائے وہ سیدھا اللہ کی جنت کے اندر جائے گا، اگر کوئی شام کے وقت پڑھتا ہے صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو سیدھا اللہ کی جنت کے اندر چلا جائے۔ کون سی دعا ہے یہ؟ سید الاستغفار، اللہم انت ربی وانت خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے ہدایت دی، میں تیرا بندہ ہوں، انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے اس وعدے پہ قائم ہوں جو عالم ارواح کے اندر اللہ میں نے تجھ سے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح پڑھے شام سے پہلے فوت ہو جائے سیدھا اللہ کی جنت کے اندر ہے، شام پڑھے صبح سے پہلے فوت ہو جائے سیدھا اللہ کی جنت کے اندر ہے۔ حضرات 24 گھنٹوں میں سے کسی ایک گھنٹے کے اندر ہی فوت ہونا ہے نا، یا دن کو فوت ہونا ہے یا رات کو فوت ہونا ہے، مجھے بتائیں اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوگا، کتنے گھنٹے لگ جائیں گے؟ یہ چند سینکڑوں کی بات ہے۔ آپ پورے عقیدے کے ساتھ پوری تربیت کے ساتھ جو ہے یہ صبح بھی پڑھا کرے شام کو بھی پڑھا کرے، کسی کو یاد اگر نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرے، اگر کسی کو یاد ہے صبح شام اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے بھلائیاں رکھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھائی کہ جب تو بستر پہ جانے لگے لیٹنے لگے چارپائی پہ سب سے پہلے وضو کر، جس طرح نماز کے لیے تو وضو کرتا ہے، باوضو ہو کر بستر پہ جا۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک مقرر شدہ فرشتہ جو ہے اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، ساری رات جو ہے یہ شخص سو رہا ہے، باوضو انسان چارپائی پہ گیا بستر پہ گیا باوضو ہو کر، اس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، یہ شخص سو رہا ہے، آرام کی نیند، آرام سکون سے سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک مقرر فرشتہ جو ساری رات جو ہے اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ یہ شخص آرام سے سو رہا ہے، اس کا پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے پھر اسی رات فوت ہو جائے وہ فطرت اسلام پہ فوت ہوگا، وہ کبھی مشرک ہو کر نہیں مرے گا، کبھی بدعتی ہو کر نہیں مرے گا۔ اللہم اسلمت وجہی الیک، آپ نے یہ حدیث یہ دعا جو ہے کئی مرتبہ سنی ہوگی، یاد بھی کی ہوگی، اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے لیے مطیع کر دیا،
وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اللہ میں نے کائنات کے سارے معاملات جو میرے ضرورت کے تھے اللہ تیرے سپرد کر کے میں سو رہا ہوں. سارے جتنے معاملات تھے، میری بیوی کے معاملات تھے، بچوں کے معاملات تھے، میرے گھر کے معاملات تھے، میرے زمین کے معاملات تھے، میرے کاروبار کے معاملات تھے، میرے خوشی غمی کے معاملات تھے، میرے جلوت خلوت کے معاملات تھے، اللہ جتنے میرے معاملات تھے نا میں سارے تیرے سپرد کر کے آج سو رہا ہوں. تو جانے اللہ تیرا کام جانے. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً. یہ اللہ کے پیغمبر دعائیں کرتے تھے. آج ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی ہوگی. کسی کی عمر 70 سال، کسی کی عمر 80 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال، 35 سال، 20 سال، 25 سال. اب تک اگر سستی رہی، کمزوری رہی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے سامنے تو چند لمحوں کی ضرورت ہے، وہ ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی مشکل دعا ہے سید الاستغفار، جو آپ پڑھ کے صبح سے شام تک جو ہے آپ کیسے معمون ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے. اور اگر اس حالت کے اندر اللہ موت نصیب فرما دے آپ سیدھے اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ چند سینکڑوں کی بات ہے، جنت کا آپ سودا کر لیتے ہیں. چند سیکنڈ صبح کر لگائیں آپ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے، اور شام کے وقت چند سیکنڈ صرف لگائیں آپ اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے. تو اللہ نے کلام مجید کے اندر کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. لوگوں اگر تمہیں شک شبہ ہو کہ جو کچھ ہم نے آسمان سے یہ کلام نازل کیا اپنے بندے پر، یہ اس کی اپنی طرف سے یہ لوگوں کو بتاتا ہے، اپنی طرف سے اختراع کرتا ہے، اپنی طرف سے یہ کلام بناتا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے میں بنا کے لاؤ، پھر ہم یقین کریں گے نا کہ مخلوق والے بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں. اگر تم سارے عرب مل کر جو ہے اس سے عاجز ہو جاؤ، پھر عقیدہ بنا لو، تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ منزل من اللہ کتاب ہے، یہ کسی بندے کے اختیار کی بات نہیں ہے. اگر کائنات کے اندر کوئی ممکن ہوتا تو یہ عرب کے مشائخ جو ہیں، عربی دان جو ہیں، شعراء جو ہیں، نجومی جو ہیں، ساحرین جو ہیں، یہ سارے مل کر ضرور اللہ کا کلام بنا لیتے، لیکن نہیں بنا سکتے. تو تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو دلیل کے ساتھ بات کرو. تقلید کی تو بات نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے جو ہے کسی کی بات آپ تسلیم کر لیں، بغیر دلیل کے آپ کسی کو آپ بات تسلیم کروا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، زندہ رہو دلیل کی بنیاد پر، اگر موت بھی آئے تو دلیل کی بنیاد پر. یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری پکار ہے، یہ ہمارے منہج ہے، یہ ہماری تربیت ہے. آئیں اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کماحقو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ. سبحانک اللہم ربنا، یہ ایک مسئلہ بھی تھا.